معروف لکھاری اور تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود کو آرمی چیف بنانے والے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ احسان فراموشی کی اور انہیں غیر آئینی طریقے سے اقتدار سے نکلوایا، لیکن پھر مکافات عمل کے قانون کے تحت عمران خان ان سے بھی بڑا محسن کچھ نکلا اور جنرل قمر باجوہ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ نیازی کہتے ہیں کہ ایسے میں وقت کا پہیہ گھوما تو نواز شریف نے ہی جنرل باجوہ کی ایک اور توسیع کا منصوبہ خاک میں ملایا اور موصوف کو گھر کا راستہ دکھا دیا۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ اگرچہ جنرل باجوہ پہلے 1.5 ماہ سے الوداعی تقریبات میں شرکت کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب موصوف اپنی مدت ملازمت میں ایک اور توسیع کے لیے بھی سر توڑ کوششوں میں مصروف تھے۔ ان کی ایوان صدر میں عمران خان سے خفیہ ملاقاتیں بھی اسی مقصد کے لیے تھی، لیکن بالآخر انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا، جس کی بنیادی وجہ نواز شریف کا اسٹینڈ تھا۔ جنرل باجوہ نے توسیع کے لیے آخری ہفتے تک ہمت نہ ہاری، لیکن نواز شریف کو داد کے وہ ڈٹے رہے اور باجوہ کی ساری تدبیریں الٹا دیں۔ نیازی کہتے ہیں کہ قمر باجوہ دور کے اختتام کے بعد عاصم منیر دور کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ فوج کی سویلین مخالف پالیسی کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ فوج کی لیاقت علی خان سے ٹھنی رہی، اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کو برخاست کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پر لٹکا دیا، اس کے بعد محمد خان جنیجو کی چھٹی کروائی گئی، پھر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو بار بار اقتدار سے بے دخل کیا گیا، پھر بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ غرض کے فوج کے ادارے کی کسی سے بھی نہ بن پائی، سارے ہی سویلین حکمران زبردستی نکالے گئے۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ایسے میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ عمران خان جیسے بد زبان کو معافی مل جانا تھی۔ اسی اصول کے تحت شہباز شریف حکومت کو بھی فوج سے استثناء ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، حالانکہ نواز شریف ایک بار پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان اور عارف علوی کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ امریکی خط سے لے کر IMF کو لکھے گئے خط تک عمران کے سارے سازشی ہتھ کنڈے ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں اور اب 26 کا فیض آباد شو بھی فلاپ ہونے جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ کا دور اقتدار بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ میں ان کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ انہیں عزت و وقار ملے گا یا رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جنرل ایوب تا جنرل راحیل ہمارے تمام آرمی چیف تاریخ میں نشان عبرت کے قرب و جوار میں ہیں۔ آج عسکری ادارے کے کسی ایک جرنیل کا دور بھی ایک اچھی مثال کے طور پر تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے سے قاصر ہے۔ کاش اپنے الوداعی خطاب میں بھی جنرل باجوہ بھارتی فیلڈ مارشل جنرل مانیک شا کی مثال دینے کے بجائے اپنے کسی ہم وطن جرنیل کی مثال لا پاتے۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخی حقائق مسخ کرتے ہوئے سقوط ڈھاکہ کی ذمہ داری بھی فوجی قیادت پر ڈالنے کی بجائے سیاسی لیڈرشپ پر ڈال دی، حالانکہ جب یہ سانحہ رونما ہوا تب جنرل یحییٰ خان ہی کمانڈر ان چیف تھے، وہی صدر بھی تھے اور وہی ملک کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ کیا جنرل باجوہ بھول گئے کہ 1971 میں وطنی سیاست کس کے قبضے میں تھی؟ اپنی عیاشیوں کے لیے بدنام جنرل یحییٰ ہی تو سیاست کے مائی باپ تھے۔ یادش بخیر، جنرل یحییٰ سے پہلے وطنی سیاست 10 سال کس کے قبضے استبداد میں تھی؟ جنرل ایوب خان ہی تو نظام بستی چلا رہا تھا، جس نے 1958 میں طاقت کے بلبوتے پر پاکستان پر قبضہ کیا اور پھر 1300 سیاستدانوں کو کرپشن پر سیاست سے 10 سال تک کے لیے باہر کر دیا۔ جنرل باجوہ کو اپنے الوداعی خطاب میں سارے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کا اعتراف گناہ تو کیا، لیکن مشرقی پاکستان توڑنے کا گناہ سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نئی فوجی قیادت بھی توبۃ النصوح اور اعتراف جرم کے لوازمات ذہن نشین کر لے۔ قرآن حکیم توبۃ النصوح سے پہلے صدق دل سے اعتراف گناہ کا سبق دیتا ہے اور صدق دل سے تائب ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ بائبل کی روح سے بھی تو اعتراف جرم کے بعد ہی تو یہ ممکن ہے۔ یہودی دیوار گریہ کے ساتھ زار و قطار رو رو کر اعتراف گناہ کرتے ہیں اور تب انہیں معافی ملتی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، آپ کا اعتراف گناہ تحفظات سے بھرپور تھا۔ کاش آپ اپنے ساتھیوں کی ریاست مخالف جرائم برملا تسلیم کرتے اور معافی مانگتے، یوں آپ کی عزت کا خانہ تاریخ کے صفوں میں خالی نہ رہتا۔ نیازی جنرل باجوہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کی جانب سے اپنے الوداعی خطاب میں یہ کہنا کافی تھا کہ گزشتہ سال فروری 2021 سے فوج نے سیاست میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا
दिया है। जनाब आला, जो बर्बादी 2021 से पहले रकम हुई, इसके जिम्मेदार भी तो आप ही थे। आइन की धज्जियां उड़ाना, रियासत को मफलूज रखना, सियासी अदम इस्तेकाम जैसे जराइम ने मुमलिकत पाकिस्तान को जिस हाल तक पहुंचाया, इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? आपने अपने खिताब में मजीद फरमाया कि फ़ौज की मुल्क की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है और अब फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन दूध की जली पाकिस्तानी कौम ये देखने के लिए मुंतज़िर है कि इस अज़म पर कब अमल दरामद होगा। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा ने अपने गुनाहों का झूठा सच्चा एतराफ़ करने में इतनी ज़्यादा देर कर दी कि इनके हाथों होने वाले नुकसान का इजाला करना अब काफ़ी मुश्किल होगा। बुनियादी वजह यह है कि इसी झूठे बयानिए के जोर पर इमरान खान सियासी मैदान में अपने झंडे गाड़ चुका है। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर का बोझ दुगना हो गया है। 72 साल से मादरे वतन के साथ मुजरिमाना फेल करने वालों का माजी में कोई हिसाब किताब हुआ है और न ही आइंदा होगा। इसी तरह 7 दहाइयों के कौमी मुजरिमों और मुल्की सालमियत से खेलने वालों का कानून के कटहरे में आने का अभी कोई इम्कान नहीं। लेकिन एक बात हतमी है कि अगर फौज का इदारा अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ खुले दिलो दिमाग से नहीं करता और कड़ी खुद एहतिसाबी से परहेज जारी रखता है, तो जनरल कमर बाजवा के जाने और जनरल आसिम मुनीर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काश नया दौर पाकिस्तान के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट लिखे और दुश्मनों पर भारी गुजरे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।